بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق اللہ العظیم. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. زمین و بنجر تو پھر بارش سے کیا ہوتا ہے. دل ہو بے اثر تو پھر بارش سے کیا ہوتا ہے. موقر علماء اکرام اور معزز سامعین نظام، آپ یہاں دین کی نسبت پر جمع ہوئے اور دین کی باتوں کو سننے کے لیے اپنے گھروں داس بستروں کو چھوڑ کر کے دین کی باتوں کو سننے کے لیے آئے ہیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور یہ کہا، جس نے اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کی یہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، جو منعم علیہم ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کا حشر بروز قیامت ہوگا جنہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کی، جو منعم علیہم ہیں. قرآن کے اسی آیت کے اندر اور اسی حصے کے اندر منعم علیہم جن پر اللہ کا انعام ہوا ان کا بھی ذکر کیا گیا. چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. وہ نبیوں کی جماعت ہے، وہ انبیاء کی جماعت ہے. وَالصِّدِّيقِينَ، وہ صدیقین کی جماعت ہے. وَالشُّهَدَاء، اور شہداء کی جماعت ہے. وَالصَّالِحِينَ، اور صلحاء اور نیک لوگوں کی جماعت ہے. پھر اللہ نے آگے ارشاد فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. یہ دوستی کے اعتبار سے، رفاقت کے اعتبار سے بہترین جماعتیں ہیں، بہترین طبقات ہیں. اگر کسی اس دنیا کے اندر انسان کو دوستی کرنی چاہیے اور جو دوستی کے حقدار جو حضرات ہیں وہ یہی جماعتیں ہیں، نبیوں کی جماعتیں ہیں، صلحاء کی جماعتیں ہیں، صدیقین کی جماعتیں ہیں، شہداء کی جماعتیں ہیں. اب انبیاء کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر کے اس دنیا کے اندر آئے اور اس پیغام کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا کہ اگر آپ نے اس پیغام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، اپنے اس پیغام کے مطابق اپنی زندگی کے ایام کو گزارا تو یقیناً وہ نبی کی جماعت ہے جو اللہ
کے پیغام کو تمام بندوں کے سامنے لا کر کے ان پر عمل کرنے کے لیے لوگوں سے کہتے ہیں۔ دوسری چیز وہ صدیقین کس کو کہا جاتا ہے؟ سچے لوگوں کو صدیقین کہا جاتا ہے۔ وہ شہداء اور شہداء کس کو کہا جاتا ہے؟ جس شخص نے اعلائی کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہو، اپنی گردنیں کٹا دی ہو، اس لیے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے دین کا محافظ بنا ہو، دین کی حفاظت اس نے کی ہو، دین کا محافظ بن کر کے اپنی گردنیں کٹا دی ہو، اس شخص کو کہا جاتا ہے وہ شہداء۔ اور صالحین نیک لوگوں کی جماعت، والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ آیت کریمہ ایک خاص موقع پر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ مختصر عرض کر کے آپ حضرات کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ایک خاص موقع ہے۔ مفسرین نے مختلف روایتیں بیان کی، چنانچہ حافظ امام الدین ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتا ہے اور آ کر کے اپنے دل کی شکایت کرتا ہے، اپنے ایام کی شکایت کرتا ہے۔ شکایت کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی، جب ہم اپنے گھروں کے اندر ہوتے ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں میں ہوتے ہیں، ہماری دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، ہمارے دل پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ گھر کے اندر بیوی بھی ہے، گھر کے اندر بچے بھی ہیں، گھر عالیشان بنا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے گھروں کے اندر ہمارے دل پریشان ہوتے ہیں اور رنجیدہ ہوتے ہیں، اور پھر وہ خوش کہاں ہوتے ہیں؟ اس صحابی رسول نے آقا علیہ نبینا علیہ السلام سے بیان کیا، جب ہم آپ کی مجلس کے اندر آتے ہیں، جب ہم آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں تو ہمارے دل کو راحت ملتی ہے، ہماری آنکھوں کو سکون ملتا ہے، ہمارا دل پریشان نہیں ہوتا، آپ کی مجلس کے اندر ہمارا دل لگتا ہے۔ ایک واقعہ یہ بیان کیا، اسی طریقے سے ایک دوسرا واقعہ بیان کیا گیا۔ ایک صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس کے اندر آتے ہیں اور آ کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکٹکی لگا کر کے دیکھتے ہیں، تاک کر کے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی معلوم کرتے ہیں اے میرے صحابی، میرے ساتھی، میری طرف آپ ٹکٹکی لگا کر کے دیکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس صحابی نے بیان کیا، یا رسول اللہ، جب ہم آپ کی مجلس کے اندر ہوتے ہیں ہمارا دل لگتا ہے، حالانکہ گھر کے اندر بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، وہاں ہمیں سکون نہیں ملتا۔ آپ کی مجلس کے اندر آتے ہیں، آپ کی مجلس کے اندر بیٹھ کر کے آپ کا دیدار کرتے ہیں، ہمارے دل کو صحابہ اکرام کے سامنے ہوا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام اپنے مسائل کے حل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا کرتے تھے، اپنے مقدمات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کرتے تھے اور آقا سے اپنے مسائل کا حل کرایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آج علی کے پاس چلا جائے پانی پلا دی مولانا کو، وہ بچہ ادھر کو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن ایک وقت تھا جناب رسول اکرم سامنے موجود ہوتے تھے اور تمام صحابہ اکرام اپنے مسائل جاتے ہو ابھی کار صاحب کہہ رہے تھے ابھی ادھر سے جاتے ہو، ادھر سے جا، ابھی علی بیٹھا ہو رہا جا تو کوئی کچھ نہیں کرے۔ آج کے اندر دورہ کیا جائے اور دیکھا جائے مسائل پہلے سے زیادہ پھنسے ہوئے ہیں، پہلے سے زیادہ مسائل ہیں، مشکلات ہیں، لیکن ہم اپنے مسائل کا حل کہاں کرا رہے ہیں؟ آقا علیہ نبی موجود تھے، صحابہ کرام اپنے مسائل کا حل کروایا کرتے تھے، لیکن آقا آج ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ کیا ہمارے درمیان سے مسائل ختم ہو گئے؟ مشکلات ختم ہو گئے؟ ہمارے اندر اختلافات نہیں پائے جاتے؟ نہیں، پہلے سے
زیادہ اختلافات ہیں، انتشارات ہیں اور تمام خرابیاں ہیں۔ خرابیاں دور کیسے ہوں گی؟ ہمیں آقا علیہ السلام کی سنت سے، آپ کے طریقے سے محبت کرنی ہوگی اور اپنے مسائل کا حل عدالتوں کی نظر نہیں بلکہ علماء کی نظر کرنا ہوگا، علماء سے اپنے مسائل کا حل کرانا ہوگا۔ یہ علماء لیکن ہمارے نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ عدالتوں کے پیچھے پھوٹا پھوٹا کہیں سے لیا، کہیں رشوت سے لیا، پیسے لیا، ایک مقدمات کے اندر پھنسا۔ ہم نے شریعتوں کو اور شریعتوں سے اپنے مسائل کا حل نہیں کروایا بلکہ اپنے مقدمات کو، اپنے مسائل کو عدالتوں کی نظر کیا، عدالتوں کے سہارے اپنے مسائل کو حل کروایا۔ اس سے گناہ کیا ہوتا ہے، اس سے غلطی کیا ہوتی ہے کہ اگر کسی انسان کا مقدمہ کوٹ کے اندر چلا جائے، کچہری کے اندر چلا جائے، آدمی کی پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے اور مکان بھی لٹ جاتا ہے، بھائی کی عزت نیلام ہو جاتی ہے، تمام چیزوں کو ویران کر کے ہم عدالتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ عدالتوں میں کیس حل کرانے کے لیے پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن ایک مسئلہ اور اختلاف حل نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر ہم اپنے مسائل کا حل شریعت کی نظر میں کرائیں گے، علماء کرام سے کرائیں گے، تو مسئلہ بھی جلدی حل ہو جائے گا اور پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا، قرضدار بھی نہیں مرے گا۔ اس لیے آپ سے بس یہ بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے درمیان جو مسائل ہیں، ہمارے اندر جو انتشارات ہیں،